ان سے درخواست کروں گی کہ وہ حضور پاک کے زندگی اور آپ کے جتنے بھی اقوال ہیں، جو آپ کے جس طریقے سے ہم ان کی راہ مستقیم پر چلنے کے لیے ان کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور کچھ بہت ہمیں شکریہ، سرفراز کریں۔ زیب بہت النساء شکریہ، زیبیہ۔ بہت شکریہ جی میں ایک ڈاکٹر۔ منٹ آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ ان سے نور صاحب صاحبہ کو بھی آپ اپنے بات فون کر دینا، کیونکہ وہی لوگ ابھی نہیں جڑے ہیں، لیکن آپ انہیں فون کر دیے وہ جڑ جائیں گے، جی اور ذرا کہ آپ سمجھیے جی تھوڑا سا تھوڑا جی دھیان میں آ نے رہا فون کر کوئی دیا ہے، وہ بات کہہ رہے ہیں نہیں۔ میں ذرا گھر سے باہر نکلا ہوا ہوں، ابھی شامل ہوتا ہوں۔ ہے۔ ٹھیک ہے بہرحال میں بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ، اور صالح بھائی آپ کی اجازت سے میں کل بات کر رہی تھی، جی 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 ہم رسول اللہ کے سفر معراج کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو تھوڑا بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات تھی اور 2-3 موضوعات اور تھے، تو ہم دروغ جہنم سے ملاقات حضور کی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ملاقات کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام۔ آسمان اول پر میں نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے سامنے لوگوں کی ارواح کو پیش کیا جا رہا تھا، روحوں کو پیش کیا جا رہا تھا۔ بعض کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے اور وہ کلمات خیر کہتے تھے، اور اچھی روحیں، اور فرماتے کہ اچھی روحیں اچھے جسموں سے آتی ہیں، اور بعض ارواح جب ان کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو اظہار ناپسندیدگی فرماتے تھے اور کہتے تھے یہ بری روحیں برے اجسام سے آتی ہیں۔ رسول اللہ نے اس منظر کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ شخص کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے سامنے یہ اسی طرح سے روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ مومنوں کی ارواح کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں، اور کافروں کی ارواح کو دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں بہت مختصر کر کے اس کو ختم کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں ہمارے جو پروگرام ہیں 2 یا 3 باقی رہ گئے ہیں۔ میں حضور کے وصال کے بارے میں ضرور بات کروں گی، جو واقعی سننے سے تعلق رکھتا ہے بعد میں، تو آج میں صرف اس کو مختصر سا بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد حضور کا چونکہ یہ سفر معراج ہے، تو اس میں انہوں نے آسمان پر 7 آسمانوں پر جو چیزیں دیکھی ان کے بارے میں مختصراً، ناحق لوگوں کا مال کھانے والوں کا انہوں نے انجام دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ناحق لوگوں کا مال کھا لیا کرتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کا، ان کا انجام اور ان پر کس طرح کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر ہونٹ تھے، اور دانتوں پر دانت ان کے ہونٹوں کے اوپر تھے، اور ان کے ہاتھ میں انگارے تھے، اور یہ بہت ہی دردناک مناظر ہیں، یہ بیان نہیں کیے جا سکتے، صرف میں بہت ہی آسان طریقے سے بتا رہی ہوں، بہت تکلیف کم کر کے، جس کو وہ کھا رہے تھے، اور وہ انگارے ان کے مقام اخراج سے نکلتے جا رہے تھے۔ پھر سود خوروں کا عبرتناک انجام حضور نے دیکھا، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو سود خور تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، اور ان کے پیٹ جو تھے مٹکے کی طرح پھولے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر اونٹوں کو چھوڑا گیا تھا، اور جو مضطرب اور بے چین اور پیاسے اونٹ تھے جو ان کو کچلتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے تھے، یہ سود خوروں کا انجام تھا۔ پھر بدکار مردوں کا انجام دکھایا گیا، بدکار عورتوں کا انجام دکھایا گیا کہ ان کے لیے کون کون سی سزائیں وہ جھیل رہی تھیں وہاں پر، جس کا میں ذکر یہاں نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں، اور دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اور ایسے کام کریں کہ اللہ تعالی ہم پر مہربان ہو اور حضور کے حفاظت سے ہمیں جنت کا راستہ حاصل ہو سکے۔ پھر آپ کی ملاقات دیگر آسمانوں پر انبیاء اسلام سے کرائی گئی، جن میں آسمان اول پر عجائبات آپ کو دکھائے گئے، پھر وہ دوسرے آسمان پر بیت المقدس کے محافظین تھے، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ذکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان سے جب تیسرے آسمان پر آئے تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، روشن تھا، منور تھا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف بن یعقوب ہیں۔ چوتھے آسمان پر ایک اور نورانی شخص سے ملاقات ہوئی، یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ 5ویں آسمان پر ایک اور حسین و جمیل اور نفیس طبع ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ 6 آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو ایک اور نورانی چہرہ نظر آیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ بن عمران ہے۔
آپ کا یہ ملاقات آپ کے تمام انبیاء سے آسمان پر ملاقات کی گئی سفر معراج کے دوران، اور اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی آپ کے جد اعلیٰ سے ملاقات، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے روزانہ 70,000 فرشتے آتے تھے، اور گزشتہ دن آنے والے واپس چلے جاتے تھے، اور پھر اسی طرح 70,000 فرشتے اگلے دن حاضر ہوتے تھے، اور جو پہلے آتے تھے وہ دوبارہ نہیں آتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر ہے حضرت زید بن حارثہ کی بیوی کا، اور پھر کھیتی والی قوم کا۔ کھیتی والی قوم کون ہے؟ یہ وہ لوگ تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی بھی ہے جو وہاں پر روز کھیتی بوتی ہے اور دوسرے دن کھیتی کاٹتی ہے، تو جو ہی وہ کاٹ کر فارغ ہوتی ہے تو نئی کھیتی اگ جاتی ہے، اور بہت تر و تازہ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی کھیتی اس قدر وہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں جن کی نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور 700 گنا تک یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ یہ اس سے اتنا ملتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات فرعون کی لڑکی کی جو مشاطہ تھی، یعنی جو فرعون کی بیٹی تھی، ان کی جو خادمہ تھی، جو اس کی فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی، ایک دن ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو انہوں نے کہا کہ میرا اور تیرا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اس نے ذکر کیا ان کے سامنے کہ میرا اور تیرے باپ کا اور تیرا پروردگار اللہ رب العزت ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سنا تو کہا کہ یہ تم نے کس طرح سے کہا کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب العزت ہے، اور آپ اللہ کو مانتی ہیں؟ یہ سننا تھا کہ یہ بات جب فرعون تک پہنچی تو انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، اور تپتی ہوئی جو تھی وہ تانبے کی گائے میں ان کو پھینکا گیا، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ایک ایک بچے کو بھی اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور اس مومنہ خادمہ نے کہا کہ اے فرعون، میری ایک درخواست ہے کہ میرے بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں سب ایک جگہ ڈال دینا۔ آخر میں جب سب سے چھوٹا بچہ جو شیر خوار تھا اور گود میں تھا، جب اس کو چھینا گیا اور اسے جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو وہ بچہ، ماں بلک اٹھی، تڑپ اٹھی، وہ دودھ پیتا بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے گویائی عطا کی، اور اس بچے نے کہا اے امی جان افسوس نہ کریں، پس و پیش نہ کریں، آپ حق پر ہیں۔ اور یہ واقعہ واقعی جو ہے وہ ہم سب کے لیے عبرت ناک ہے، اور جو روپے پیسے کی خاطر بے دین مشرک اور کافر ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا بنانے والا کون ہے، اور اس کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون جو مشاطہ جو تھی وہ جنت میں اس وقت موجود تھی۔ ایک اور بہت خوبصورت واقعہ جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ آواز نعال حضرت بلال کا واقعہ، کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے حضرت بلال کے پاؤں کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون آپ کے تو پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے معزز حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ ان کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے، تو انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ کی آواز جنت سے باہر آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے تو کوئی بات نہیں معلوم کہ میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا مرتبہ اور مقام عطا کر دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ صرف ہاں مجھے بس اتنا یاد ہے سوائے اس کے کہ میں نے وضو ہے تحیتا، یہ اگر میں صحیح پڑھ رہی ہوں تحیاتا، یہ میرا خیال ہے صالح بھائی اچھا صحیح کر دیں گے۔ یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہے آپ کے اعضاء، جب آپ وضو کریں آپ کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے پانی آپ کا خشک نہ ہو، اسی وضو کے ساتھ بغیر پانی خشک کیے اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے صلے میں حضرت بلال کا، ویسے بھی بہت سے ان کا تو مرتبہ مقام بلند تھا، اس نماز کی بدولت ان کے قدموں کی آہٹ جو تھی وہ جنت سے باہر آ رہی تھی، اور حضور نے سنی تھی وہ آواز۔ تو یہ واقعہ اس نے بھی دل جو تھا وہ ایک دم مٹھی میں لے لیا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ یہ آپ سب لوگوں تک بھی پہنچے، تو ہمیں بھی اگر ہم نماز میں وضو کرتے ہیں اور ہمارا وضو خشک نہیں ہوتا اور ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں وضو بغیر خشک کیا، بل تو ہم خشک کر لیتے ہیں کیونکہ پانی لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس عمل سے جو ہے، اور اس کا باقاعدہ تذکرہ ہے، آپ گوگل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ پھر آپ کو جنت کی حسین وادی دکھائی گئی، دوزخ کی خوفناک وادی آپ کو دکھائی گئی، پھر امانتوں کے بوجھ والوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر ایک اور واقعہ تھا کہ جو لوگ
جن کے منہ سے بری بات نکلتی ہے، بڑی بات نکلتی ہے اور بری بات نکلتی ہے، اور بعد میں وہ نادم ہوتے ہیں زبان سے بات منہ سے نکالنے کے بعد، اور وہ بات دوبارہ واپس ان کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک بہت بھاری بھرکم قوی حقل بیل ہے جو ایک پتھر کے چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہے، جب باہر آ جاتا ہے تو پھر اسی سوراخ میں اس کو اندر جانے کی کوشش وہ کرتا ہے، مگر وہ ناکام رہتا ہے۔ یعنی کتنی تکلیف دہ صورتحال تھی، اور یہ اس بات کی تکلیف تھی کہ ہم اپنے منہ سے جو بڑی بات نکال دیتے ہیں، بری بات نکال دیتے ہیں، وہ واپس پلٹ کر نہیں آتی، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اور بعد میں ندامت جو ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ معاف کرنے والا۔ اور سب سے اہم واقعہ سفر معراج کا نماز کی فرضیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان سے گزرتے ہوئے بارگاہ حق میں حاضر ہوئے، وہاں جو کہنے والی باتیں تھیں وہ کہی گئیں، جو سننے والی تھیں وہ سنی گئیں، سارے پردے راستے درمیان سے ہٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ اور لیکن جب آپ نیچے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کتنی نمازیں ہیں آپ کی امت کے لیے، تو انہوں نے کہا 50۔ انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت بہت کمزور ہے، وہ یہ نہیں کر سکے گی۔ اس طرح آپ بارہا اوپر گئے، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں پھر ہماری 5 نمازیں جو ہے وہ فرضیت میں تبدیل ہوئیں، اور ہم وہ آج تک نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا واقعہ جو سفر معراج کا ہے وہ نماز کا حوالے سے ہے، جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کو بتائی اور فرضیت کی، اور وہ اپنے امت کے لیے لے کر آئے، اور اس نماز کی اسی لیے اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، اور اجازت دیں گے تو میں ایک چھوٹی سی بات پیش کروں گی۔